أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اور رمضان المبارک کی ہماری خصوصی نشریات افطار کی ٹرانسمیشن ہماری شروع ہو چکی ہے تلاوت قرآن پاک سے. اور آج ہم عالم کے بول میں خاص جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گھریلو ناچاکیاں. اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت رشتے بنائے ہیں, اتنے حسین رشتے بنائے ہیں, اگر ان میں پیار, محبت, اتفاق, برداشت, تحمل, ایثار اور قربانی ہو تو جنت بن جاتا ہے گھر, کوئی بھی خاندان. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ دوزخ کی کیفیت ہوتی ہے, گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں. اس حوالے سے ہم خاص طور پر بات کریں گے, دیگر سیگمنٹ ہم شامل کرتے رہیں گے. اور علماء کا تعارف میں کروا دوں, علامہ امین شہیدی صاحب, جس طرح الحمدللہ اللہ کا خاص فضل و کرم کہ اتنے زبردست جید علماء ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں, ساری میں بھی افطار میں بھی. علامہ امین شہیدی صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. محمد اشرف قادری صاحب روحانی اسکالر ہیں, ان سے ہم خاص طور پر جانیں گے گھریلو ناچاکیوں کا علاج کیا ہے. پروفیسر یونس صدیقی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میرے دائیں جانب جناب مفتی ابو محمد صاحب, ہمارے بڑے پیارے بڑے بھائی, روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہماری بہت پیاری مریم جو کہ ڈاکٹر فضا کی سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت بن چکی ہیں, لاڈلی بھی, ہم سب کی لاڈلی بھی. سر میری سب کی نہیں, پسندیدہ تو پھر آپ کی ہے نا, آتے ہی ملتی تو آپ سے ہیں. پہلے آتے ہی جناب ایک تو کپڑوں کا ہوتا ہے
کہ جناب ویسے ایک بات بتاؤ, پوری قوم سے میسیجز آ رہے ہیں مریم کے لیے, سب میسیجز دے رہے ہیں پروڈیوسرز کو, ہمیں جو اس سیٹ کیسے اتنا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے اس کا, یہ آپ نے ڈھونڈا کہاں سے یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر فضا کیا ٹکی پیک میں آ گئی ہیں, تو یہ چھوٹی ڈاکٹر فضا آپ نے کہاں سے پکڑ لی ہیں؟ نہیں, اس نے وہ کہہ رہی میں نے بڑے ہو کے نہیں بننا ڈاکٹر فضا, میں نے پائلٹ بننا, میں نے اینکر نہیں بننا, انکار کر دیا اس نے کہا نہ ڈاکٹر بننا نہ اینکر بننا, میں نے پائلٹ بننا, جہاز اڑانا. آتے ہی کپڑے آپ لوگ ڈسکس کر آتے یہ بھی دکھائے, بعد میں دکھاؤں گی اس میں کیا لائے یہ مریم, یہ نہیں پتا ہے نا, یہ سرپرائز ہے روزہ کشائی میں. اس نے آتے ہی کس کو دکھایا یہ؟ ویسے اسامہ بھی پہلے دن اس نے آتی آپ کو سلام کیا, اسامہ انکل آپ کے ساتھ سیلفی بنا لو, پھر دوسرے دن بھی آ کے اسامہ انکل, میں نے کہا مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں ہو رہی. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بھی شیئر کر دیں, اس سے پہلے کہ علماء کی طرف جائیں, دوست آپ کی ہے, میری بیٹی ہے. اچھا آج ذرا یہ بھی ایکسپیرینس شیئر کر دیں کہ پہلے دن آپ کو اسامہ انکل کا, اگلے دن بھائی کا, ذرا ایکسپیرینس تو شیئر کریں, بڑی انٹیلیجنٹ ہے وہ. ہاں اس کو سمجھ آ گئی کہ اس نے مجھے بتایا, اب علماء کا تعارف کمپلیٹ کروا دیں ذرا. مفتی محمد وسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا, اور مفتی سید ابرار صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اچھا گھریلو ناچاکیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بڑا اہم موضوع ہے, اور شاید ہی کوئی اس طرح کا ہو کہیں نہ کسی خاندان میں. اگر کوئی گھر محفوظ ہے الحمدللہ تو بڑی اچھی بات ہے, وہاں میں سمجھتا ہوں بزرگوں کی برکت, جہاں بزرگوں کی برکت ہو, بزرگوں کی سنی جائے, وہاں حالات بہتر رہتے ہیں. تو علامہ امین شہیدی صاحب, یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا, یقین جانیے, جس طرح ہم نے والدین کے حوالے سے بات کی تھی. اب یہ جو گھریلو ناچاکیاں ہیں رشتوں میں, یہ دراڑ شیطان کا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کام جو ہے, سب سے زیادہ خوش وہ اسی کام پر ہوتا ہے کہ یہ فساد ڈلوا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موضوع تو بڑا اچھا ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کو بیان کسی اور طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. خوبصورت. دیکھیے بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ایک فیملی اور خاندان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. چونکہ آپ پازیٹیوٹی میں جب بات کرتے ہیں, آپ جب یہاں پر اسکرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اور ہماری بہن بھی, تو کیمرے کے سامنے آپ چہرہ غصے میں, غضب میں اگر اس طرح کا بنا کے پیش کریں گے تو کتنے لوگ آپ کو دیکھیں گے, جبکہ اس کے مقابلے میں آپ مسکرا کر, نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی اسی مسکراہٹ کا جو پیغام معاشرے میں جاتا ہے وہ انتہائی مؤثر ہوتا ہے. اس مسکراہٹ کو اس لیے کہا گیا یہ صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ کسی بھی ٹاپک کو جب آپ معاشرے میں اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مثبت پہلوؤں کو پہلے اٹھائیں. جب آپ مثبت پہلوؤں کو اٹھائیں گے تو پھر جہاں پر مثبت پہلو نہیں ہوں گے وہاں پر منفی کی بات آئے گی, تو وہاں پر پھر یہ بات آئے گی کہ وہاں پر مثبت کیوں نہیں ہے, مثبت پہلو کیوں نہیں ہے. اب گھریلو ناچاکی کہاں پر پیدا ہوتی ہے؟ جہاں پر اتفاق نہ ہو, جہاں پر محبت نہ ہو, جہاں پر فکری ہم آہنگی نہ ہو, جہاں پر اخلاقی تربیت نہ ہو. لیکن جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں وہاں پر تو کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی. بالکل. اب میں پوتوں والا ہوں اس وقت, میرے ماشاءاللہ 3 پوتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی سلسلہ جاری ہے. میں اپنی زندگی میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میری اور میری بیگم کے درمیان کسی ایک بات پر اونچ نیچ ہوئی ہو. مجھے اپنی پوری ازدواجی زندگی میں یاد نہیں ہے کبھی ہمارے درمیان کوئی تلخی نہیں ہوئی. اچھا علامہ صاحب شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 31 سال. ماشاءاللہ 31 سال میں کوئی تلخی کوئی لڑائی نہیں. نہیں, یعنی اونچی بات ہم نے ایک دوسرے کے سامنے نہیں کی. اونچی بات یعنی باقی چیزیں تو اس کے بعد کی ہیں. یہ آپ نے پہلے دن ہی طے کر لیا تھا, کوئی ایسا نسخہ بتائیں؟ نہیں, یہ اخلاق تھا. آج کل میرا خیال ہے اس میں میری بیگم کا بہت زیادہ رول تھا. اس اس رول کی وجہ سے میں نے بھی سیکھا. سچی بات یہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میں یعنی یہ صرف ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا تھا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان کی تشکیل میں اگر رشتہ مانگنے سے لے کر بہو کو گھر لانے تک اگر ان دینی اخلاق, دینی روایات اور اقدار اور ویلیوز کا لحاظ رکھا جائے تو اس کے بعد وہ گھر میٹھا گھر ہوتا ہے, وہ گھر شیرین ہو جاتا ہے. اس گھر میں پھر اس طرح کی فضا پیدا نہیں ہوتی. اگر عام طور پر گھروں میں جھگڑے کس کے ہوتے ہیں, یا سب سے پہلے میاں اور بیوی کے, سب سے پہلے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے ساس اور بہو کے, اگر یہ نہیں ہے تو نند اور بھابھی کے, اگر یہ نہیں ہے تو اسی طرح کا کوئی اور رشتہ, انہی میں جھگڑا ہوتا ہے نا. اگر یہیں پر ابتدا ہی سے تربیت ایسی کی جائے کہ آپ کو آنے والے اس مہمان کی پازیٹیو خصوصیات نظر آئیں, نیگیٹو خصوصیات سے آپ چشم پوشی کریں, تو جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں.
تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک کامیاب گھرانہ تشکیل دینے کے لیے سب سے پہلی جو چیز پیش نظر رہے وہ ایثار اور قربانی ہے۔ آپ جب اپنے گھر کسی کو بہو بنا کر، بھابی بنا کر یا بیوی بنا کر لے آتے ہیں تو وہ جو بچی ہے وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آ رہی ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بیویوں پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، اور شوہر عام طور پر، میں آپ کے پڑھے لکھے معاشرے کی بات نہیں کرتا لیکن 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر چونکہ علم نہیں ہے، چونکہ دانش نہیں ہے، چونکہ تحمل نہیں ہے، چونکہ مردانہ معاشرہ ہے، اس لیے مرد ڈومینیٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں عورت کا استحصال ہوتا ہے، اور اگر کہیں پر عورت ڈومینیٹ کرے تو وہاں پر پھر مرد کا استحصال ہوتا ہے۔ اگر دونوں اپنے اپنے حدود میں ہوں، اسلام نے اتنا خوبصورت نظام دیا ہے، دیکھیں عورت کو اس کے اپنے حقوق دیے ہیں، مرد کو اس کے اپنے حقوق دیے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا پابند نہیں کیا الا چند مواقع پر، کہا گیا یہاں پر تم اس کے پابند ہو اور یہ تمہارا پابند، اس کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق۔ اب اس کے بعد اگر ان چیزوں سے ہٹ کر زندگی دیکھی جائے تو میاں اور بیوی کی زندگی تب میٹھی گزرتی ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایثار کریں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے حق سے چشم پوشی اور اپنے حق سے درگزر کریں۔ ایک بیوی سحری میں اٹھ کر، آپ سوئے ہوتے ہیں، وہ آپ سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتی ہے، کھانا بناتی ہے، سحری بناتی ہے، برتن تیار کرتی ہے، دسترخوان سجاتی ہے، پھر آپ کو نیند سے اٹھاتی ہے، لاتی ہے، آپ کو کھلاتی پلاتی ہے، اس کے بعد پھر جا کے برتن مانجتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، پھر اپنے واجبات، اپنی نماز بھی بجا لاتی ہے، دعائیں بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہے تو آپ اس وقت بھی آرام ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ عورت کتنی قربانیاں دے رہی ہے؟ یہ اس کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اگر اس ایک پہلو کو ساس بھی دیکھے، سسر بھی دیکھے، شوہر بھی دیکھے تو زندگی میٹھی ہو جاتی ہے۔ اب دوسری طرف وہی شوہر جس کو آپ نے آرام کرتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن باہر جا کر اس گرمی میں 44 ڈگری کی گرمی میں محنت مزدوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر اس کی اس محنت مزدوری کا آپ احساس کریں کہ اس تپتی ہوئی گرمی میں صبح سے شام تک اس نے محنت کیا ہے، پیسہ کمایا ہے، لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیا کہ اب جیسے چاہو خرچ کرو، تو اس سے زیادہ ایثار اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک دوسرے کی مثبت چیزوں کو سامنے رکھیں، خود بخود چپقلشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ مفتی نوید عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے اور ہماری افطار ٹرانسمیشن کو اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ مشہور مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تو ہماری خوش بختی ہے کہ اتنا ہمارا جو پینل ہے، یہ گلدستہ، یہ اور زیادہ حسین ہو گیا ہے۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک حدیث پاک ہے کہ جو علماء کرام ہیں ان کا عام مومن سے 700 زیادہ بڑا درجہ ہے، تو اندازہ لگائیے کہ کتنا بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو عطا فرمایا ہے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اتنے جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کا وقت ہو جائے گا، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسٹار ڈیبیٹر، اور ڈیبیٹ میں بھی ہم نے یہی بچوں کو سکھانا ہے کہ تحمل سے اپنی بات کہنی ہے اور یہ ناچاکیوں میں نہیں پڑنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسٹار ڈیبیٹر اور اس کے بعد بریک۔ بہت شکریہ آپ کا اسامہ اور فضا، اور ناظرین ڈیبیٹ کمپٹیشن کے ساتھ 5ویں روزے کی 5ویں افطاری کے ساتھ میں ہوں مہوش تبسم، اور میرے ساتھ موجود ہیں ججز سمیہ رضوان اور مدثر اقبال۔ ہاں جی جناب، آپ لوگ تو اپنی باتوں میں مصروف ہیں، روزہ نہیں لگ رہا کیا؟ نہیں الحمدللہ، کیوں روزہ لگ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، نہیں لگ رہا، باتیں کرنے سے بھی روزہ کم لگتا ہے۔ تو ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ پہلے میں پورا شعر پڑھوں گی، پھر بتاؤں گی کہ اس شعر میں سے ٹاپک کون سا ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے، اور لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں ان کی تیاری بہت اچھی ہوگی، امید تو مجھے یہی ہے۔ ہمارے 3 ڈیبیٹرز ہیں، اور وہی میں رولز آپ کو بتا دی چلوں۔ 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ پہ پہلا بزر، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر، 2.5 منٹس ہیں آپ کے پاس، اب
ہمارے پیارے سے ججز کا دل جیتنے کے لیے. تو بلاتی ہوں میں اپنے پہلے ڈیبیٹر کو جو کہ ہیں سمیر خان. سمیر ڈائس پر آئیں اور اظہار خیال کریں. سمیر ریڈی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, 2.5 منٹ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. مسلمانوں کے رائنا کہنے میں اور یہودیوں کے رائنا کہنے میں فرق واضح کرنے کے لیے آیات کا نزول ہوتا ہے. خدایان باطل کی جانب سے لگایا جانے والا نعرہ تکبیر توصیفی نہیں بلکہ استہزائی ہوتا ہے صدر عالی وقار. پھر لازم ہے کہ اللہ کے نام پر مرنے والے ہر اس شخص کو روکا جائے جو جنت کی طلب میں معصوم شہریوں پر خودکش حملے کر دیتا ہے, کیونکہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. لازم ہے صدر عالی وقار کہ اہل وطن کے خلاف ہونے والی ان عسکری پیش قدمیوں کو روکا جائے جن سے سرخ افغانستان اور آزاد بلوچستان کے نعرے لگتے ہیں, کیونکہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. لازم ہے صدر عالی وقار کہ اس عاشق رسول کو روکا جائے جو اپنے بینک مینیجر کے قتل کے بعد اپنے مذہبی پنڈتوں سے داد وصول کرتا ہے, کیونکہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. لازم ہے صدر عالی وقار کہ دنیا میں نام نہاد امن نافذ کرنے والوں کو روکا جائے اور نام نہاد امن نافذ کرنے والوں کو روکا جائے جنہوں نے افغانستان سے لے کر عراق اور شام تک کے منظر کو کربلائے کبیر میں تبدیل کر دیا, کیونکہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ارے شمشیر ہی کیا, نعرہ تکبیر بھی فتنہ. لازم ہے صدر عالی وقار کہ اس عصبیت کے نام پر چلنے والی ہر بندوق اور ہر زبان کو روکا جائے جسے میرے نبی نے شجرہ خبیثہ قرار دیا, کیونکہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. اور لازم ہے صدر عالی وقار کہ نام نہاد امن نافذ کرنے والوں کو روکا جائے جنہوں نے پہلا بزر بچا, آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی ہاں صدر عالی وقار, لازم ہے کہ ان لازم ہے صدر عالی وقار کوئی بات نہیں کریں. لازم ہے صدر عالی وقار کہ دولت اسلامیہ کے نام پر بے گناہ سنی مسلمانوں کے قاتلوں کو لگام دی جائے. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, کوئی بات نہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تقریر بھول جاتا ہے. تو چلتا ہے, ہم اپنے نیکسٹ ڈیبیٹر کو بلائیں گے. جواد آصف ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر ہیں. جواد آئیں پلیز ڈائس پر اور اظہار خیال کریں. جواد 2 منٹ پہ پہلا بزر, 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر, کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, ریڈی ہے؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. مسلمانوں کی سلطنت میں ہونے والے غیر انسانی افعال دیکھ کر حیوان بھی انگشت بدندہ ہے صدر عالی وقار, اور سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں بنے؟ انہیں تو خدا کا پیغام دنیا میں پھیلانا تھا, یہ خدا کا نام لے کر مساجد میں پھٹنے کیوں لگے؟ دین اسلام کی تعلیمات تو باعث رحمت انسانیت تھی, اس کے ماننے والے خود کو حرف آخر سمجھ کر اس کے ٹھیکے دار کیوں بنے؟ ان کی شمشیروں کو تو ظالم کا سر قلم کرنا تھا, یہ مظلوموں کے خلاف نیام سے نکلنے کیوں لگیں؟ یہ وہ سوالات ہیں ذی وقار جو ہر اس مظلوم کی زباں پر ہے جو ناحق ان شمشیروں کا نشانہ بنے. پھر وہ مظلوم چاہے نقیب اللہ محسود ہی کیوں نہ ہو, جو اپنے ہی محافظ کے ہاتھوں جعلی انکاؤنٹر کی بھینٹ چڑھا, جن گولیوں کو اس کی حفاظت کرنی تھی وہ اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں. پھر وہ مظلوم چاہے وہ بائیکاٹ فرانس کی ڈی پی لگانے والا بینک مینیجر ہی کیوں نہ ہو, جو ذرا سی مذہبی بحث پر اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ کی گولیوں کا نشانہ بن گیا. پھر چاہے وہ مظلوم اندرون سندھ کی وہ شہزادیاں ہی کیوں نہ ہو جنہیں اسلام کے ٹھیکیدار زبردستی اسلام میں داخل کر کے رشتہ ازدواج سے منسلک کرتے ہیں کہ جو ہے مظلوم ان کو تو تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیسا شہر ہے, ظالم کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں. مہذب لوگ بھی سمجھے نہیں قانون جنگل کا, شکاری شیر بھی کووں کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. شکاری شیر بھی کووں کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. صدر عالی وقار, اگر 40 ملکوں کی اسلامی فوج کشمیر میں خاموش اور یمن میں گولے برسائے تو یہ فتنہ ہے. اگر خاکروب کی نوکریاں
صرف عیسائیوں کے لیے مختص کر دی جائیں تو یہ بھی فتنہ ہے. اگر حیات بلوچ کے باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو چھلنی کر دیا جائے تو یہ بھی فتنہ ہے. اگر ذرا سی بحث پر اسپتال کی اس غیر مذہبی نرس پر تشدد کر دیا جائے تو یہ بھی فتنہ ہے کہ ہر اس شمشیر کو نیام میں دفنا دیا جائے جو معصوم کے خون سے داغدار ہوتی ہے, کیونکہ اصل شمشیر تو وہی ہے جو ظالم کے خلاف اٹھے, مظلوم کے نہیں, حق کا دفاع کرے, نہ حق کا نہیں. شکریہ. ان کی جو تقریر کا کانٹینٹ تھا اس سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, بڑھتا ہے تو جم جاتا ہے. اپنے نیکسٹ ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گی. ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر ہیں طلحہ عالم. طلحہ, جب آپ ریڈی ہو جائیں تو آپ بتائیے گا. ریڈی؟ چلیں, آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے محافظوں کی شہادت کو ہلاکت سے تشبیہ دے کر ریاست کے خلاف جہاد کے نام پر فساد برپا کرنے کے لیے شمشیر اٹھائی جائے تو نتیجہ فتنہ ہوا کرتی ہے صدر علی وقار. جب منصبہ نبی فقتلو کی آڑ میں لا الہ الا اللہ کا سینہ چھنی سے گولیوں سے چھنی کر دیا جائے, جب مجاہد کی سند نااہل لوگوں کو تقسیم کی جائے, جب اپنے سیاسی جماعت سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے انسانوں کو غیر انسانی طریقے سے قتل کر کے ان کی لاشوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے, جب جامعہ کراچی میں کرکٹ کھیلنے والی بہنوں اور اندرون سندھ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی بیٹیوں پر ڈنڈے برسا دیے جائیں, جب کراچی اور بلوچستان کے نہتے عوام پر گولیاں برسا دی جائیں, تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو شمشیر, نعرہ تکبیر بھی فتنہ. کہ صدر علی وقار جب ناحق شمشیر یمن میں اٹھائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا, جب ناحق شمشیر حوثیوں باغیوں کی جانب سے خانہ کعبہ میں اٹھائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا, جب وزیرستان میں مظلوموں کا قبرستان بنانے کے لیے شمشیر اٹھائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا. کہ صدر علی وقار جب فروعی اختلاف کی بنیاد پر شیعہ اور سنیوں کی لاشوں سے مقتل گاہیں سجائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو شمشیر, نعرہ تکبیر بھی فتنہ, شمشیر تو شمشیر, نعرہ تکبیر بھی فتنہ. شکریہ. ویری نائس. میں چاہوں گی ہمارے تینوں جو ڈیبیٹرز ہیں وہ ڈائس پر آ جائیں اور اس کے بعد ہم اپنے ججز کے کامنٹس لے لیں. ججز, کیسا تھا آج کا مقابلہ؟ بہت کلوز ہوا ہے اور آج مقابلہ لیکن یہ ہے کہ ریزلٹس جو ہے وہ بہت کلیئر ہیں, بہت کلیئر ہے. تو آپ کے پاس فرسٹ سیکنڈ میں کلوز ہوا ہے لیکن میرے پاس کلیئر ہے. آج کا جو مجموعی طور پر رزلٹ ہے, دیکھیں ایک تقریر تو اچھا, آج مواد قدرے آسان تھا, شاید ہمارے مقررین کا رخ اس طرف نہیں گیا جو تقریر کا بن جانا چاہیے تھا. تو جو مواد تھا اس میں مواد میں تھوڑی کمی تھی اور جہاں ادائیگی تھی اس مواد کی کمی کی جھلک وہاں نظر آ رہی تھی. باقی تلفظ آپ کا ماشاءاللہ تینوں کا بہت اچھا تھا. تو آج کا جو فیصلہ ہے ججمنٹ میں, وہ پہلا انعام اور اگلے راؤنڈ کے لیے جو کوالیفائی کر رہے ہیں وہ ہیں جواد احمد. جواد احمد نے جواد آصف میں غلطی کہ جواد آصف نام لکھنا چاہیے تھا. جواد آصف جو ہیں وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. جواد بہت مبارک ہو, بھرپور محنت کیجیے اگلے راؤنڈ کے لیے. اب نیکسٹ کمپٹیشن کافی ٹف ہوگا کیونکہ سارے ہی ونرز ہوں گے, اور باقی دونوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, زندگی میں اور بڑے موقع ملیں گے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار
میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری گناہگار ہوا کا، گناہگار ہوا کا، بڑی ندامت ہے، گناہگار ہوا کا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جناب ہمیں وقفے کے دوران ڈاکٹر شیخ ولی خان مظفر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اور جناب چانسلر عربک اوپن یونیورسٹی پاکستان ہیں، اور ان کا تعارف میں دیکھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے تھوڑی اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ ندامت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے تمام علماء جو ہیں ان کا ایک مکمل صحیح تعارف کبھی بھی میں نہیں کروا سکا، اس کی وجہ ہے کہ اتنی وقت کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو جس طرح مفتی صاحب کا اگر میں بتاؤں، ولی خان صاحب کا، کہ عربی کے ماہر ہیں اور ادیب ہیں، مصنف ہیں، کئی اداروں کی سربراہی کر چکے، تو بڑی ان سب کی، ہر شخص کی یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں علماء، ان کی بڑی خدمات ہے دین کے لیے۔ اچھا، جس طرح ہمیں مفتی نوید عباسی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، مفتی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، بات کر رہے ہیں، ابھی امین شہیدی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ اثار، قربانی، برداشت یہ ہمارے اندر ہو تو یہ گھریلو ناچاکیوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس طرح میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، بڑے دانشور، انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کا ہم میڈیا میں مسلسل ہمارے ڈرامے ہیں، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، اور کافی عرصے سے، کچھ عرصہ پہلے شروع ہو گیا تھا، کہ جو رشتے حسن کے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو باندھنے کے ہوتے ہیں، چاہے وہ ساس کا ہے، بہو کا ہے، نند بھابی، یہ ہم نے ڈراموں میں اور جس طرح سے دکھانے لگ گئے تو ایک تصور ہی منفی آنے لگ گیا کہ جیسے کوئی پتہ نہیں خوفناک یہ مخلوق ہے، یہ ہوتے ہی برے ہیں، یہ رشتے ہی ہے۔ تو یہ جو تقدس ان رشتوں کا ہم نے خراب کر دیا، یہ آج جو گھریلو ناچاکیاں ہیں، کہیں اس وجہ سے تو نہیں؟ میرے خاندان میں ایک ایسی بچی بیاہی گئی، میری، وہ میں بتاؤں گا نہیں، وہ پھر بات پتہ لگ جائے، برا لگتا ہے، کہ جاتے ہی اس سے اس کا موبائل لے لیا گیا، تم نے ملنا نہیں ماں باپ سے، سال میں ہمارے تو ایک دفعہ جانے کی اجازت ہوتی، تم کس طرح جا سکتی ہو؟ تو ایک تمام اس پر ظلم ڈھانے، سارے اس سے کام، بیمار ہے تو گھر میں اطلاع نہیں دے رہے، وہ گر گئی ہے بچی، بچے کو بھی سنبھال رہی، اتنا ظلم، اور یہ ناچاک کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی علی رسول الکریم۔ شکریہ اسامہ بھائی آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہر شعبہ زندگی زوال پذیر ہے، تو ہم زوال کے اس دور میں ہیں جہاں ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح اصول ہمیں عطا کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی علیہ السلام ہی کی حیات ہم سب کے لیے کامل نمونہ ہے، کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے سوا کہ جن کی حیات کو کاملاً نمونہ کہا گیا ہو۔
صحابہ کرام اہل بیت اطہار سب اپنی جگہ پر عظمتوں کے حامل ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے اس کردار کو آج کے اس دور میں ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا آپ انداز دیکھیے اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ کیسا انداز ہے، کیا رویہ ہے کہ نبی علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کتنا عرصہ رہے، عقد کے بعد، نکاح کے بعد، جب تک کہ سیدہ کا وصال نہیں ہوا۔ اس پورے عرصے میں مجھے ایک لمحے کے لیے یہ بات دکھا دیجئے کہ کبھی نبی علیہ السلام نے اونچی آواز میں بات کی ہو یا کبھی سیدہ نے کسی موقع پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو۔ ابھی علامہ صاحب ایثار کی بات کر رہے تھے، تو کائنات میں جتنا ایثار سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا ہے نبی علیہ السلام کے لیے اور اسلام کے لیے، کسی اور نے نہیں کیا۔ وہ شخصیات ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آج اگر بیویاں اپنے آپ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نقش راہ پر ڈال دیں اور شوہر نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کر لیں تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سوال میں کہا کہ ساس اور بہو کا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہے، اور بہت سارے گھروں میں، آپ تو آپ کو خاندان کا ایک واقعہ آپ نے بتایا، چونکہ ہم علماء لوگ ہیں، یہ سارے حضرات دین کے خادم ہیں، میں بھی دین کا خادم ہوں، تو درجنوں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایسی شکایتیں ہوتی ہیں کہ معمولی سی بات پر لوگ طلاق دے دیتے ہیں۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ جناب آپ بغیر پوچھے، یعنی شوہر سے پوچھ لیا ہے، شوہر کے والد کو نہیں بتایا اور وہ بغیر پوچھے چلی گئی کہاں؟ جناب اپنے والدین کے گھر میں، تو اس کو طلاق ہو گئی۔ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں روز بروز وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور درجنوں ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب اس مسئلے کا جواب دیجیے ہمارے دارالفتاء میں۔ اچھا، جب ہم ان کو بلاتے ہیں تو جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ معمولی سا مسئلہ تھا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ شادی میں تم نے یہ والا جوڑا پہنا کیوں ہے۔ شوہر یہ کہتا ہے کہ کہیں شادی میں گئی ہیں بیوی اور تمہیں یہ جوڑا نہیں پہننا چاہیے تھا، یہ کسی اور کو جوڑا تمہارے اوپر جچتا ہے تو تم نے کیوں پہن لیا، لہٰذا اب یہ بات جو ہے وہ طلاق میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی۔ اس میں سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ پیش آتے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح بتایا کہ آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی شکایات آتی ہیں، لوگ مسائل لے کر آتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو برداشت کا ایلیمنٹ ہے شاید وہ مسنگ ہے، ٹالرنس نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات پہ طلاق دے دی کیونکہ میرے مزاج کے مطابق نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ کیا اب طلاق ہوئی ہے پھر رہنا بھی ہے ساتھ، وہ جس بات میں آ کے دے دی اس کے بعد طلاق کو مذاق سمجھا ہوا، وہ تو بالکل کہ کوئی صلح کا کوئی راستہ نکلتا تو بتا دیں۔ یہ تو ایک بالکل یکسر مختلف مسئلہ ہے کہ طلاق جب غصے میں دے دیتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، تین ایک ساتھ دی ہیں تو ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے۔ اس کا جواب تو ہم دارالفتاء میں ان کو دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم طلاق کے مسئلے کو یا کچھ اور مسائل ایسے ہیں جن سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے مدرسے میں بیٹھ جائیں دونوں، تاکہ ہم کوئی فیصلہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کر سکیں۔ لیکن جو عدم برداشت ہے نا معاشرے میں، وہ ہر شعبے میں ہے۔ آپ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو عدم برداشت کے مظاہر جو ہے وہ روز بروز نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان معاملات کو کول ڈاؤن کر کے گھر میں اصلاح کرنی ہے وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی گھر کا بڑا ہے، والد ہے، سسر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ واضح اصول دیے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو خاندان کے بڑے بیٹھ جائیں، بات جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کریں۔ میں بارے دیگر یہ کہوں گا کہ آج بیوی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جناب میرے گھر میں یہ نہیں ہے، اور شوہر کو سے وہ یہ شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ جناب میں تمہاری خدمت کیسے کروں کہ تم گھر میں یہ لائے نہیں۔ آؤ کائنات کے اس گھرانے کو دیکھتے ہیں۔ میں توجہ چاہتے ہوئے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کائنات میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ کی شخصیت سے بڑی شخصیت کون سی ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، وہ چکی چلا رہی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت، ہاتھوں پر دانے اور چھالے جس کو کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ زبان پر شکایت اور شکوہ نہیں لاتی۔ مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جا کر غیر مسلم کے ہاں کنویں پر پانی نکال کر مزدوری لیتے ہیں اور وہ گھر پہ لاتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ کہتے ہیں صبر و شکر سے آج کچھ جو ہے وہ ہم کھا لیں گے،
مانگنے والے آ جاتے ہیں وہ بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں، پھر بھی شکر ہے، پھر بھی صبر ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اصل میں اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے ان عظیم نفوس قدسیہ کے نقش راہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم یہ عجیب و غریب ڈرامے اور یہ انڈین فلمیں دیکھ کے ہم نے جو معاشرے کی بنیاد رکھی ہے وہ تباہی ہی کی طرف سے۔ باقی علماء سے بات کر لیں، مفتی ولی خان صاحب، یہ جس طرح قرآن مجید میں یہ ہے کہ ومن شر حاسد اذا حسد، تو یہ حسد بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو گھریلو ناچاقیوں کے مسائل ہیں اس میں نظر بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے، اس میں عدم تجربہ کہ جو لوگ فسیروا فی الارض، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی زمین میں گھومو پھرو، لوگوں کو دیکھو، معاشرے دیکھو، تجربات کرو، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھو، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تعلیم بھی اس میں ہے، دانشگاہوں میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے اور آپ کا میل جول ہو، معاملات ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حسد ہے، حسد میں بھی بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ اس کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ اسامہ بھائی اتنا بڑے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر فضا ایک خاتون ہو کر اتنا بڑا نام ہے، ڈاکٹر فضا اکبر خان، پوری دنیا اس کو سنتی ہے، اور میں مولوی بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں، اور مجھے لوگ روزانہ نہیں سنتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے ایسے نہیں چلے گا تو نہیں چلتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے چلے گا تو چلتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا تو نہیں چلتا ہے، اور ہم جب کہتے ہیں ایسے چلے گا وہ نہیں چلتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ حسد، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام پر ہمیں اعتراض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے مقابلے بازی جو کی مقابلے بازی کی، اللہ نے جو تقسیم کی ہے نا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی آیت پڑھو، اَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمتیں؟ اللہ پیغمبر کو نبوت ملی، ان کو یہ اعتراض تھا انہیں حاسدین کو کہ قریتین عظیم یعنی طائف اور مکہ کے جو بڑے بڑے جو ہے نا وہ ثقفی لوگ اور قریشی لوگ، ابو جہل اور فلاں اور فلاں فلاں، ان کو پیغمبر کے ان کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ اچھا، میں اکثر کہتی جب آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں، یعنی آپ کو اس کی چیز اتنی پسند آ گئی اور آپ کو لگتا ہے میرے میں مسنگ ہے، تو آپ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں نا، حسد کیے چلے جائیں گے، اس میں بھی آپ کو ملے گا تو نہیں، اس کے نصیب میں جو آپ چھین نہیں سکتے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ کے اختیار میں وہ ہے ہی نہیں، وہ تو رشک ہے، اور رشک کی اجازت ہے اسلام میں، اور ایک ہیلدی اور کمپٹیشن حسد آپ کا کر مطلب سکتے کیا ہیں۔ ہوتا ہے؟ حسد یہ ہے کہ ان سے ختم ہو جائے، ان کے پاس جو پیری مریدی ہے یہ دم بتاتے ہیں دنیا کو، لوگ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان سے ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں کچھ لوگ یہاں تک کرتے ہیں، کچھ لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ جادو، تعویذ، دھاگے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اچھا، ہمارے ساتھ محمد اشرف قادری صاحب، اس پہ اس سے لوگوں کو مرواتے بھی ہیں اسے، اور میں آپ کو ایک آسان علاج بتاتا ہوں۔ کل مجھے سلمان قریشی بول رہے تھے کہ حضرت یہ میرے کو دیکھ لے، میں اور مفتی محمد صاحب اور ہم تینوں گئے تھے سی وی وغیرہ چائے پینے کے لیے نا، کوئٹہ مجھے نہیں لے کر گئے، وہ کوئٹہ کے پراٹھا ساتھ جائیں گے، آج شام جاتے ہیں۔ یہ تو اب آپ پکڑے گئے نہیں نہیں، ہمارے دن ناچاقی ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے دن ناچاقی ہو سکتی۔ سامنے یہ چائے بھی چل رہی ہے، ہاں چائے کوئٹیوال کی جو چائے نا بہترین کاکڑ کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دم درود یہ وہ، تو ان کے دم درود یہ چلتا ہے، میں مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، لیکن ان کو میں نے کہا آپ کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ آپ یہ کہ میرے اوپر نہ آسیب کا اثر ہوتا ہے، نہ جنات کا ہوتا ہے، نہ اس کا ہوتا ہے، نہ اس کا ہوتا ہے، تو آپ پر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نفسیات ہے۔ اگر آپ کہیں گے میرے اوپر یہ جادو ہو گیا اور آج تو میں گیا تھا اور وہاں تو علامہ صاحب بھی بیٹھے اب یہ سورت فلق سورت ناس ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں صبح اور یہ علاج ہے، یہ علاج ہے اس کا، سورت فلق سورت ناس۔ اچھا، دونوں اشرف قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مشہور روحانی اسکالر ہیں۔ اشرف قادری صاحب، کچھ اس طرح سے اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو گھریلو پریشانیاں اور یہ ناچاقیاں، کیونکہ جتنی مرضی آسودگی پیسے کے حوالے سے ہو، جو مرضی ہو، اگر یہ ہے ہوں گے گھر میں مسائل تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ موضوع کے حوالے سے تو ماشاءاللہ علماء کرام، مفتیان کرام نے بیان کرا، وجوہات بھی بیان کی گئیں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کا سولوشن بھی دیا گیا یہاں بیٹھ کے، جیسے ابھی ولی خان صاحب فرما رہے تھے۔ تو میں اس ضمن میں اس کا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ کہ 1100 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر آپ گھر کی چینی کے برتن پر دم کر لیں، جس میں چینی ہوتے پوٹ میں دم کر لیں، اور اس چینی کو گھر کے تمام افراد استعمال کریں، چائے کی صورت میں یا شربت کی صورت میں، کسی بھی صورت کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور وہ بھی کسی کے کھانے کی گھر کی چیز پہ دم کر کے وہ گھر والے استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دور ہو جائے گا۔ یہ ودودو یا ودودو، یہ نمک پہ دم کر لیں۔ ہاں جی ہاں، شوگر پیشنٹ چینی نہیں کھاتا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو اسی یا 1100 مرتبہ یا ودودو کو نمک پہ بھی دم کر کے کھا سکتے ہیں۔ یہ اچھا سوال کرا مفتی صاحب نے، اور اچھی بات ہے، وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں آج کے اس پروگرام سے کہ بھائی ہمیں تو شوگر ہے،
हमें तो बताया गया रूहानी इलाज के चीनी खा लें, चीनी पे दम करके वो महरून जाएंगे। अच्छा सवाल था, इसका इलाज भी यही है कि या वदूदू नमक पे दम करके ये घर का खा सकते हैं। सुभान ये भी इसका होता है कि घर के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल होता है। जैसे कि हमारी बहन ने फरमाया कि भाई हसद हो जाती है, तो इसी तरह उस अच्छे घर के माहौल के लोग देख रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं, उनकी अच्छा रहन सहन होता है, तो कोई उनका बदफा हासिद पैदा हो जाता है। ठीक, जो उन पे इस तरह के जादू या दूसरे जराए जो हराम है, अच्छा सर उसको मैं कता कलामी की बहुत माजरत, ब्रेक लेनी है हमें, और भी बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जादू, बंदिश, कामों में रुकावट, इसका इलाज क्या है, ये भी हम सवाल करेंगे। अबू मोहम्मद साहब की तरफ भी आएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तो हमारी आपसे गुजारिश है, इफ्तारी का वक्त हो रहा है, तो ये घिलुन नाचाकियों को भूल जाएं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। मुफ्ती साहब फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो उन्वान आपने चुना वो घर घर की और दर दर की कहानी है। गुजारिश ये है कि दो बातें इसका खुलासा हैं, चूँकि ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हमारी घरेलू नचाकियाँ हैं, इसमें बेजा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा। इस गुस्से के इस्तेमाल की वजह से और उस गुस्से की वजह से जो हालात पैदा होते हैं, फिर उन पर माफ़ी ना मांगने का जो जज्बा इंसान में नहीं है, मुसलमानों में नहीं है, उसकी वजह से हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि मामूली बात से बिगड़ते 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 आज बेशुमार बच्चियाँ ऐसी हैं जो तलाक लेकर घरों पर बैठी हुई हैं। मैं आपकी सैकड़ों एग्जाम्पल, अभी यहाँ बात हो रही थी, हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के केसेस आते हैं और वो लोग इन केसेस में, इन मामलात में मुलव्वस होते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटे की और बहू की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही है, मगर सास खाम कोई ना कोई टांग ऐसी अड़ाएगी कि वो हालात ख़राब होते रहेंगे। इस तरह के केस आ चुके हैं हमारे पास। और ऐसा क्यों करते हैं? कैसे, मतलब क्या उस औरत की साइकी क्या होती है, क्यों ऐसे करती है, जो जिस वक्त सासें ऐसे करती हैं? दरअसल में मसला ये है कि जब हम अपनी आने वाली बहू को बेटी समझेंगे ना, तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। हम उसे अपनी बेटी को बेटी समझते हैं और आने वाली बेटी को हम बेटी नहीं, अच्छा, बहू वैसे माज़े के साथ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, कुछ बहुएं भी सास ससुर को माँ बाप का दर्जा नहीं देती। ऐसी है, मैं आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। दूसरी तरफ देखिए, जो शौहर है ना, मर्द जितने भी हजरात हैं, हमारा जो तजर्बा है इस वक्त तक 8, 10, 20 साल हो गए, हम इन मसाइल से रोज़ाना की बुनियाद पर निपटते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर कसूर जो है वो मर्दों का होता है, मादरत के साथ। उसकी वजह यह है कि हम अपनी हुक्मरानी के साथ साथ बेजा मामलात जो है ना वहाँ घर पर सौंपते चले जाते हैं। आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी गाली नहीं दी, लेकिन शोहर को दी है। क्या फरमाया? फरमाया बुनियल लाइम, मलून है वो बंदा जो अपनी बीवी को गाली दे या उस पर हाथ उठाए। अल्लाह। इसी हदीस का दूसरा जुमला है कि करीम है वो शख्स जो अपनी बीवी के जायज़ नाज नखरे बर्दाश्त करे। इसी बुनियाद पर एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा आदमी, किसी ने पूछा सबसे अच्छा आदमी कौन है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया सबसे करीम अच्छा आदमी वो है जो देर से नाराज़ होता हो और जल्दी राज़ी होता हो। सुभान अल्लाह। अब हमारे घरों के अंदर क्या माहौल है? हमारे घरों के अंदर माहौल ये है कि हम इस बात की तलब तो रखते हैं, वली खान मुजफ्फर साहब जी, वो भी हम इस बात की तलब तो रखते हैं कि अगला हमसे माफ़ी मांगे, बीवी हमसे माफ़ी मांगे, बहू मांगे, लेकिन हम खुद अपनी गलती तस्लीम करके खुद माफ़ी क्यों नहीं मांगते? या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, अगर तुमने अपने घर में खूबसूरत ज़िंदगी गुजारनी है तो मुझे देखो, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम, मुझे देखो मैं अपनी बीवियों के साथ कैसा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अपनी बीवियों के साथ एग्जाम्पल हूँ। और आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मशरकी इस्लामी दीनी माहौल को बर्बाद करने में ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो बड़े बड़े ड्रामे चल रहे हैं सास बहू के नाम से, जिन बच्चियों को नहीं पता था उन बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुमने अपने घर ऐसे बर्बाद करना है। तो मेरे ख्याल में ये पूरा पैनल मेरे साथ इत्तेफाक करेगा, सारा पैनल इत्तेफाक करेगा कि इन ड्रामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए जिन्होंने घर बर्बाद कर दिए। साहब बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। टाइम बहुत कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरशाद है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। देखो, इंसानी तमद्दुन और तहज़ीब औरत और मर्द पर कायम है। शादी होती है
ख़ानदान बनता है, ख़ानदान से मुआशरा बनता है। अगर ख़ानदान सही होगा मुआशरा सही होगा। ख़ानदान की ख़राबी मुआशरे को तबाह कर देती है। और ख़ानदान कैसे तबाह होता है? जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। देखो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में फरिश्ते लोग जादू सीखते थे, है वत्तबअ मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलेमान फ़यतअल्लमूना मिन मा युफ़र्रिक़ून बैनल मर्इ व ज़ौजिही। और हारूत और मारूत से वो जादू सीखते थे जो मर्द और औरत के दर, मियाँ और बीवी के दर जुदाई डालते। अल्लाह, ये जादू और मियाँ बीवी का ताल्लुक। मालूम है कि मियाँ बीवी के अंदर जुदाई ख़ानदान को तबाह कर देती है। देखो मियाँ बीवी की जुदाई क्या असरात पैदा करती है। कि जब बच्चे हैं वो रुल जाते हैं, बच्चों की हिफाजत करने वाला नहीं होता, ख़ानदान टूट जाते हैं। इसलिए शैतान, हदीस में आता है, शैतान समंदर में होता है, बाहर में होता है, समंदर में होता है, वहाँ से अपने करिंदे भेजता है जो के लोगों में इख्तलाफात पैदा करते, खराबियाँ, और शाम को सब जाकर अपनी रिपोर्टें देते हैं। फलां ये कहता है मैं फ़लाँ के पीछे लगा रहा, हत्ता कि नहीं जाल तो या फ़ल कदा व कदा, फलां की उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने चुगली की, उसने अंतमा फालतश है, तुमने कुछ नहीं किया, उसने मैंने इतना किया है, कत्ल करवा दिया, अंतमा फालतश है। एक आता है वो कहते इन्नी फ़र्रक़्तु तो बैनल मरअति व ज़ौजी, मैंने बीवी और शौहर के दरमियान जुदाई डाल। कहा अंत फालता, तू मेरे सीने से, तू है जो उसने ये काम किया। क्यों शैतान इतना चाहता है? उसको पता है मियाँ बीवी की जुदाई से ख़ानदान तबाह होगा, ख़ानदान तबाह होगा, मुआशरा तबाह होगा। अच्छा, आज जी यही चीज़ है। ये क्यों हम आज हम इस चीज़ की तरफ देखते नहीं है। हम अब बाज़ बाप है वो बच्चियों को गलत सपोर्ट देते हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर फरमाती हैं, जब मेरी हज़रत ज़ुबैर से शादी हुई तो मैं हर घर का सारे काम करती थी, हत्ता कि हज़रत मवेशियों को पानी भी पिला, खाना भी देना और चारा भी डालना, सब कुछ करना मैं करती थी, सब कुछ मैं करती। एक दिन मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला आए, जब मुझे काम करते हुए देखा, उन्होंने जाकर मेरे एक ग़ुलाम भेज दिया। कहते उसके बाद जाकर मुझे आराम मिला। अल्लाह अल्लाह, देखिए हम यानी देखो कितने उन्होंने अपने दवाज से नहीं कहा ये क्या कर रहे हो, मेरी बेटी इतनी नाजो नाम में पली हुई और तुम इस पर ये काम करवा रहे हो, ये जाके खुद गुलाम भेज दिया। हज़रत समा फरमाती हैं उसके आने के बाद मुझे सुकून मिला। अच्छा, हमारे तो वज़ीर आज़म भी कहते हैं जी वहाँ वेस्ट में हमसे बड़े आगे निकल गए, लेकिन फैमिली सिस्टम उनका तबाह हो गया। हमारा तो फैमिली सिस्टम फिर भी उनसे बेहतर है, इसको हमने किस तरह बचा कर रखना है। मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब ये फरमाइए कि ये जिस तरह शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है झगड़ों पर, फसाद पर, मियाँ बीवी के जिस तरह से ख़ास तौर पर, तो इससे हम कैसे बचें कि हमारा ये जो है घर जो है वाकई एक अमन का गहवारा हो। और ये जो जिस तरह मर्दों की बात हुई कि ज़ाहिर है मैं भी समझता हूँ कि ज़्यादा कसूर उनका होता है कि आप उस तरह मैनेज नहीं कर सकते, और मर्दान की कि जी मैं मतलब मर्दान के तस्वुर या कि सख्ती और पता नहीं क्या कोई जबर और फ़िरौनियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम इशू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। असल में ख़राबी तो दोनों तरफ है, मर्द हज़रात की तरफ भी है और औरतों की तरफ भी है। हमारा बुनियादी मसला क्या है, वीक पॉइंट क्या है? हम ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं। अगर मैं कहूँ कि दीन इस्लाम को भी लेते हैं ना, तो वो हिस्सा लेते हैं जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होता है, जो हमें अच्छा लगता है या जो जिसमें हमारा कोई मफाद होता है। यानी हमारा ग्राफ लेवल बहुत नीचे आ गया। मिसाल के तौर पर मर्द इस बात पर नाज़ा है कि भाई अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मुझे तो हाकमियत दे दी गई है, चूँकि वो उसके मफाद में है तो उसने उसको ले लिया। मर्द को ये पता है कि भाई मसना व सुलासा व रुबा, के मुझे तो 3-4 शादियों की इजाज़त दे दी है, चूँकि वो उसके मफाद में ख्वाहिश के मुताबिक है ना, तो उसने उसको ले लिया। लेकिन वो उस पॉइंट को सामने नहीं रख रहा कि फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, कि अगर अदल नहीं कर सकते तो फिर एक ही शादी करनी है। तो हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम ख्वाहिशात पर हैं। मौला अली का एक फ़रमान मुझे याद आ गया, वो फरमाते हैं अगर ख्वाहिशात पर रहोगे ना तो फिर तो ख्वाहिशें तो जो हाकिम वक्त होता है ना बादशाह, उसकी भी नहीं पूरी होती हैं। वाह। ज़रूरत के मुताबिक अगर बात करोगे तो वो एक फ़कीर जो मांगने वाला है उसकी भी पूरी हो जाती है। तो पहली बात ये है कि हमें ख्वाहिशात से निकलना होगा, एक दूसरे का एहतराम और मकाम समझना होगा। उसके लिए हम अपना आइडियल अगर बनाएं तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन को चाहिए वो भी सीरत पढ़ें, मर्द हजरात को चाहिए वो भी सीरत पढ़ें। अच्छा, बिलखुसूस मैं मर्दों के हवाले से बात करूँगा क्योंकि उन्हें चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त उनमें ज़्यादा होती है, उनका करैक्टर, उनका किरदार आला होना चाहिए। मैं यहाँ पर अगर मिसाल दूँ, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया,
خواتین میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ دیکھیں اگر آپ پوری دنیا آپ کی عقیدت مند بنتی ہے نا اور آپ کے ہاتھ چومتی ہے اور آپ کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، جو بیوی شب و روز آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ نہیں مانتی آپ کو، وہ آپ کی عقیدت مند نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل مانی ہوئی بات ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، اخلاق، یعنی آپ تکلفاً کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تکلفاً کرتے ہیں، باہر کچھ ہوتے ہیں، گھر میں کچھ ہوتے ہیں، ظاہر کچھ ہے، ہمارا باطن کچھ ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا کردار اتنا اعلیٰ تھا اور آپ نے یہ سکھایا کہ تمہارا اخلاق اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ تم دنیا کی تاریخ بدلو، کہ جو پوری دنیا تمہاری عقیدت مند بنتی ہے بیوی نہیں بنتی۔ دیکھو اسلام کا اعلان ہوا، سب سے پہلے بیوی نے اسلام قبول کیا۔ یہ کردار تھا اعلیٰ ترین جو آپ علیہ السلام نے سکھایا کہ جو مرد حضرات ہیں انہیں تھوڑا اپنے کردار پر نظر ڈالنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں۔ ہم باہر تو بہت اچھے خوبصورت بن جائیں لیکن گھر میں ہمارے معاملات تلخ ہوں، ہم حاکمیت کا تصور رکھیں، برابری کا نہ رکھیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام گھر میں جاتے تھے تو کام کاج میں ہاتھ بھی بٹھاتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی ازواج کا ہاتھ بٹھاتے تھے، کام کاج کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ ہم نے وہ تو دیکھ لیا کہ بھئی ہم حاکم ہیں، لیکن ہم نے یہ نہ دیکھا کیونکہ یہ ہمارے مقصد کا نہیں ہے، یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ پہلو بھی سامنے رکھیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے گھر میں ناچاکی ہو، نا اتفاقی ہو۔ اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے، وہ ازواج کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ علماء کرام نے بہت سی مثالیں دے دی ہیں، اب دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو اگر فالو کریں گے، اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو ہمارے گھریلو معاملات بہت شاندار ہوں گے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، یہ جو ظلم کرتے ہیں مرد، جن کی فطرے میں ظلم ہوتا ہے، مارتے بھی ہیں، مطلب بہت ظلم کرتے ہیں، تو ظالم تو بتانا یہ چاہ رہے تھے میں مرد دوسرا سامنے ہوتا ہے میری مردانگی ہے، یہ ظالم تو کبھی مضبوط ہوتا ہی نہیں، ظالم تو ہوتا ہے وہ جو کمزور ہوتے ہیں اندر سے۔ اب بھارت کمزور ہے تو کشمیر پہ مظالم ڈھا رہا ہے نا اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے۔ دیکھیں مار پیٹ جو ہے اس کا اسلام سے کسی طرح کا دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ دین نے شوہر کو نافرمان بیوی کی تأدیب کا حکم ضرور دیا ہے، لیکن اس تأدیب کی جو تشریح فقہا نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کسی بھی جرم اور کسی ایسے کام کی وجہ سے جو غیر شرعی ہے یا درست نہیں ہے سزا دینا چاہے تو ایسی سزا دے جس سے اس کے جسم کی کھال کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں مار پیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مار پیٹ کا مطلب ہوتا ہے درد، مار پیٹ کا مطلب ہوتا ہے زخم کرنا۔ تو یہاں پر جو تأدیب ہے وہ بھی اخلاقی ہے، یعنی شوہر کو بیوی پر یا بیوی کو شوہر پر مار پیٹ اور اپنی طاقت کے استعمال کی اجازت شریعت نے کسی بھی صورت میں نہیں دی۔ عورت کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اور جو مرتبہ دیا ہے وہ اسلام سے پہلے اور آپ کے دین کی تہذیب سے پہلے انسانی معاشروں میں وہ مقام کبھی بھی حاصل نہیں رہا۔ ابھی ہم ڈراموں کی بات کر رہے ہیں نا، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک یہ پورشن ضرور عرض کروں کہ دیکھیے اس وقت آپ کے ڈراموں میں جو چیز نمایاں ہے وہ آپ کے مغرب کا لچر کلچر ہے، اس کو آپ کے اس پاکیزہ تہذیبی اور مہذب معاشرے میں اس طرح سے اپلائی کیا جا رہا ہے، نافذ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں غیر محسوس طور پر عورت اسی طرح سے کھلونا بنے جس طرح سے مغربی دنیا میں وہ کھلونا ہے۔ اور ہمیں یہاں پر یہ لوگ لیکچرز دیتے ہیں کہ بھئی عورت کے حقوق مغرب میں محفوظ ہیں اور مشرق میں محفوظ نہیں ہیں، جبکہ یہ 100% غلط اور جھوٹی بات ہے۔ اگر آپ غور کریں اور مغرب کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ پڑھیں، مغرب میں آج سے صرف 300 سال پہلے عورت کو کسی چیز کی مالکیت کا اختیار بھی نہیں تھا، یعنی کوئی چیز اگر آپ اس کو دینا چاہتے وہ مالک نہیں بن سکتی تھی۔ جب سرمایہ دارانہ نظام کا آغاز ہوا تو سرمایہ دارانہ نظام کو مزدور چاہیے تھا، انہوں نے مردوں کو لیا، دیکھا عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، نصف آبادی ہے جس سے ہم کام لے سکتے ہیں لیکن وہ فارغ پڑی ہوئی ہے، انہوں نے عورتوں کو مزدوری کے لیے لیا اور اس بنیاد پر ان کو مالکیت کا حق دیا کہ اس بہانے عورت آگے کام کرے گی تو وہ مالک بنے گی۔ اب یہ حق دیا، دینے کے بعد انہوں نے دیکھا
کہ عورت تو جلدی شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہے، تو اس لیے شادی کی عمر لیٹ کر دو، شادی کی عمر لیٹ کرو، فحشا اور فساد کا تو اضافہ ہو، لیکن وہ جو شرعی طریقہ ہے، اخلاقی طریقہ ہے، انسانی طریقہ ہے، اس کو مار دیا جائے. لہٰذا عورت کی شادی کی عمر بڑھا دی، کم عمری میں شادی پر پابندیاں لگا دیں. اور اس کے بعد پھر اگلا کام یہ کیا کہ جو آئٹمز، جو مصنوعات وہ بناتے تھے، سرمایہ دارانہ نظام کی بات کروں، اس کی خرید و فروخت کے لیے عورت کو پھر ایک کھلونا بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیا. اور ابھی عورت مارچ جو آ گیا، یہ اسی کا حصہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں عورت مارچ یا عورت کے حقوق کے نام پر جو ڈرامے کیے جاتے ہیں، یہ سر سے پیر تک عورت کے خلاف استعمال ہوتا ہے اور عورت کی تباہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ ابھی بھی کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی چیز خریدنا چاہیں تو جو سب سے خوبصورت جس کی پیکنگ ہوتی ہے اس پر آپ کی نگاہ جاتی ہے. پیکنگ سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں اندر کی چیز بھی بہت اچھی ہوگی. عورت کو اللہ نے قیمتی ترین ہستی بنایا ہے اور اس کے ظاہر کی حفاظت کے لیے حجاب اور پردے کی پابندی لازم قرار دیا ہے. لہٰذا ہمیں اس اینگل سے عورت کے حقوق کو دیکھنا چاہیے کہ عورت کے خالق نے عورت کو کون سا مقام دیا ہے. جزاک اللہ. بریک کا جی کہا جا رہا ہے ہمیں، ہم بریک لیں گے اور ہماری یہ ٹرانسمیشن افطار کی جاری ہے، تھوڑی دیر میں ملتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
خوبصورت اذان مغرب علامہ سعید الحسینی صاحب دے رہے تھے اور استاد ہیں جامعہ عربیہ المفتوم. اور ساتھ میں آپ کو بتا بھی دوں جو اتنی مزے کی ہم افطار کر رہے ہیں تو یہ مزیدار حلیم ہے جناب. رمضان المبارک میں گھر کے تمام افراد کے لیے بہترین سحر اور افطار کے لیے طاقت اور غذائیت سے بھرپور. اور اسی طرح سے زی انٹرنیشنل نے بھی ہمیں اسپانسر کیا ہے اور زی انٹرنیشنل تعلیم کی دنیا میں ایک مخصوص نام. تو جناب یہ اسپانسرشپ کا بھی شکریہ اور یہ بڑی بات ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں افطاری کروانا بڑی سعادت ہے اور ہمارے معاشرے کے خاصہ ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو یہ دسترخوان اور زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہم سب کی اور جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. والوں کا اسپیشل شکریہ ادا ہم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کھانا ہمیں اسپانسر کیا. جتنے بھی لوگ یہ سیٹ پر ہیں, علماء ہیں, آپ ہیں, میں, بچے اور تمام جو ہمارے اسکرین پہ جو نظر نہیں آ رہی ٹیم ہے, سب نے مزیدار حلیم کا کھانا کھایا. اور وہ میں اس دن بھی پوچھ رہی تھی, آج بھی پوچھوں گی, پروفیسر صاحب یہ جو افطار جو اسپانسر کرتے ہیں اور کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا ایک کا, اب یہاں تو کتنی بڑی تعداد ان کا روزہ کھلوایا جا رہا ہے, کتنا بڑا ثواب کے لیے اتنا اجر جتنا روزے دار کو اجر ہے. اچھا جو اللہ روزے دار کو اجر ہے اتنا اجر دے گا. واہ بڑی پیاری بات ہے. حلیم ہمیں تو ملا نہیں اب تک. اچھا مزیدار حلیم بھی پروفیسر صاحب کو دیجیے. افطار میں ذرا ہوتا ہی ہے کہ جو جلدی سے آسانی سے کھایا جا سکے اس کے ساتھ اس طرح سے. وہ ٹوٹ پڑنے والی روایت ہمارے ولی مظفر صاحب نے بتائی تھی نا. اچھا باکس کھول کے آپ لوگ کھا سکتے ہو, آپ لوگوں نے کھانا ہے نا. اس کے بعد اب جو ہے گنجائش باقی یہ بھی ٹھیک بعد میں کھانا ہے, ابھی نہیں کھانا. پروفیسر صاحب یہ لیں جی مزیدار حلیم آپ کھائیں. آپ یہ مریم دیکھ رہو پروفیسر صاحب کو. ہو گیا بیٹا. نہیں آپ کھائیں نا, آپ نے مانگا اسپیشل. چلیں جی آئیں بیٹھیں. اس لیے مزیدار حلیم جو ہے نا جی یہ زبردست ٹیسٹی اور بہت اعلیٰ. یہ پہلے بھی وہ باکسز میں ملی تھی لیکن اب دوبارہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ساروں کو جو ہے نا ملے. اچھا جی ٹیسٹی کا بھی بہت شکریہ, ایکوافینا کا بہت شکریہ اور 7 اپ اسپانسر ہیں جی ہمارے, اور ان سب کا بہت شکریہ. شکر گنج ان سب کا جی بہت شکریہ کہ جس طرح سے روزانہ افطار. اچھا جی پہلا روزہ رکھ کر آئے ہیں, ان سے ذرا تھوڑی بات کر لیں. ہاں جی کر لیں. پہلا روزہ کیسا لگا روزہ؟ اچھا سب سے اچھا کیا لگا روزے میں؟ آپ کا روزہ کیسا؟ ارے یہ تو کتنی کیوٹ ہے, آپ کے اپنے بال ہیں اتنے لمبے. واہ بھائی. اچھا کیسا لگا روزہ؟ اچھا لگا. اچھا جی بس اچھا لگا. جس نے اچھا بولا نا وہی بڑا کیوٹ ہے جی. آپ کا کیسا تھا روزہ؟ اچھا تھا. آپ کا؟ اچھا تھا. اچھا کا مطلب کیا؟ اچھا مجھے ذرا سمجھائیں کہ مطلب آپ کو اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوئے, آپ کو یہ اچھا لگا کہ آپ نے روزہ رکھا. اچھا مریم نے آج حسام بھائی کوئی بات نہیں کی, آج مریم چپ کا روزہ رکھ کے آئی ہوئی ہے. مریم آج کچھ یاد کر کے آئی ہوئی ہے. مریم میری کرسی پہ رہ کے بیٹھ جاؤ, یہ لو مائک لو اور جا کے بیٹھو ذرا, ہوسٹنگ کرو آج فضا پہ بن کے دکھاؤ. ہاں کتنا پیارا رمضان کا مہینہ, وہ جو ہمارا بول کا ایک ہے وہ آپ نے یاد کیے. چلو ذرا سناؤ. چلیں سنائے, کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے جلدی سے. شاباش مریم تو نہیں شرماتی نا. چلیں جی اسٹارٹ. میرا بے دلوں جا میرے کو قندیل عبادت روشن ہے, افطار و سحر میں برکت کا ہے باب کھلا رمضان میں بول. ماشاءاللہ رحمت کے خزینے لایا ہے, رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان میں بول. شاباش ویری گڈ. یہ والی لائن دوبارہ پڑھ دو. رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان میں بول. چلے ویسے اس نے اتنا بھی یاد کیا, ویسے آپ کو اتنا یاد تھا صحیح سے بتانا. ہاں جی نہیں مجھے بھی تو بالکل اتنا بھی یاد نہیں تھا. اب آپ میری سیٹ پہ جا کے بیٹھو, آپ فضا بھی بن کے ذرا ہوسٹنگ تو کرو. کیسے سٹارٹ کرتی میں رمضان شو؟ جاؤ کر کے دکھاؤ نا, جو آپ نے کر کے دکھانا ہے. کہ السلام علیکم, آج ہمارا 5ویں افطاری ہے, جو ذرا سٹارٹ کر کے دکھاؤ. بالکل میں بول انٹرٹینمنٹ شو کے لیے آپ کو رکھ لیں ڈاکٹر فضا کی جگہ ہے. بھاگ جو سب دیکھ رہے ہیں آپ کو ٹی وی پہ آرام سے. بھائی سب کچھ کر سکتی ہے مریم. افطار آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, اسامہ ذرا اس کو گائیڈ کیجیے گا, میں دیکھتی ہوں کیسا کرتی ہے یہ. چلے جی لیکن آپ نے اپنا نام فضا نہیں لینا, آپ نے اپنا نام وہی لینا جو آپ کا نام ہے. ہاں چلو جی
हमें पीछे से देख नहीं सकते, सोच सकते कल सुना दिया था जी जी बल्कि नहीं, मैं देख नात सुनाई थी कल। कल सुना, आज कलमा तैयबा को सुना प्रोग्राम दो। शुरू करना है। कैसे शुरू करते हैं प्रोग्राम? अस्सलाम वालेकुम, मैं सुना हूँ दो। मरियम, मेरे साथ है उसामा भाई, सारे आलिम मौजूद हैं। जल्दी से करके दिखा दो। भाई जो हैं वो पता पूरे नहीं 2 मिनट बोलना है। हाँ कह दो भाई ऐसे हैं कि मेरे अब्बा से भी बड़े हैं। नहीं, जो उसका दिल चाहेगा बोलेगी। मेरे ऐसे भाई चले मरियम स्टार्ट करें ना, सब देख रहे हैं, जल्दी से चलो कलमा तैयबा का सुना दो जो ना, आता है वो सुना दो। जो सुना। तैयबा हाँ जी। ईमानियात हर मुसलमान के लिए जिन बातों पर दिल से यकीन रखना जरूरी है उनको ईमानियात कहते हैं। कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। इस कलमे को कलमा तैयबा कहते हैं। कलमा तैयबा को ज़बान से कहना और दिल से उसकी तकदीस करना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। कलमा तैयबा का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला की हर बात माने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीकों पर अमल करें। कलमा तैयबा को कम से कम 100 मरतबा पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी ये कलमा सिखाना चाहिए। जो इस कलमे को जितना ज़्यादा पढ़ेगा अल्लाह ताला उससे उतना ही ज़्यादा खुश होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। जी इंटरनेशनल का भी शुक्रिया। जी इंटरनेशनल तालीम की दुनिया में एक मखसूस नाम, एक ऐसा तालीमी इदारा जहाँ तालीम और तहजीब का एक मुनफरिद मयार, क्योंकि जी कहता है मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से ये जो गिफ्ट आपको मिलने हैं ना मरियम और सब बच्चों को, ये जी इंटरनेशनल वाले दे रहे हैं। देखिए आपको अब गिफ्ट भी मिलेगा, एडोर भी दे रहा है जनाब, फूड बस्ती सब शामिल हैं। और कौन? तिफाल डायपर्स वालों का भी बहुत शुक्रिया। फूड बस्ती वालों का शुक्रिया। मेरे जैसे लोगों को रोजाना ले जाने पड़ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा उसामा भाई देखिए, मुझे इनके लिए कि सबसे ज्यादा फोन यही आ रहे होते हैं। अच्छा मेरा मैं लाइव एक्सपीरियंस एक शेयर करूंगी। मुझे कह रहे स्टॉल लगा दें, ये खोल दें, वो कितना क्यूट लग रहा है ना इनके लिए करना। बहुत खूबसूरत। ये लगा दें, वो लगाएं। डॉक्टर साहब आपको इसलिए बिठाते थे कि बच्चे आपके साथ देखे हमारी उम्र की कोई शख्स यहाँ शख्सियत बैठी हुई है। अब उसामा इतना भी मुझे खुश ना करें, इतनी भी उम्र चोर नहीं हूँ मैं। आप ज्यादा खुश कर देते हैं। इजाजत हो तो आज के उन्वान से आखिरी एक हदीस अर्ज कर दीजिए, याद आ गई जी। है हमारे पास टाइम? एक बिल्कुल टाइम है जी जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युहरमुर रिफ़्क़ा युहरमुल खैर कुल्ला। जो शख्स नरम आदत से, नरम मिजाजी से महरूम रहा वो कायनात की हर खैर और भलाई से महरूम रहा। तो लिहाजा घरों के अंदर ये आखिरी वजीफ़े के तौर पर, वैसे तो हमारे बुज़ुर्ग बैठे रूहानी स्कॉलर के तौर पे, लेकिन इसे वजीफ़ा समझकर सारे जितनी माएँ हैं, जितनी बहनें हैं, जितनी बेटियां हैं, जितने भाई हैं, जितने शौहर हैं, नई शादी वाले हैं, पुराने हैं, वो इसको वजीफ़ा बना लें कि बस अपनी ज़ुबान को नरम कर ले, मीठा कर ले। देखिए शुगर रगों में आ गई लेकिन ज़ुबान में कड़वाहट ही कड़वाहट है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिल और अपनी ज़ुबान को नरम कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नरम मिजाजी से महरूम रहा वो कायनात की हर खैर से महरूम रहा। सुभान अल्लाह। तो जी इसी बात से जोड़ दूं कि फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम। हुजूर की ये ख़ास सिफत कुरान में ज़िक्र फरमाई अल्लाह ने कि महबूब आप अल्लाह की रहमत से नरम मिजाज हैं, इस वजह से ये लोग आपके इर्द गिर्द जमा हैं। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन फ़द्दू मिन हौलिका। अगर आप सख्त दिल होते तो ये आपसे छट जाते। तो यानी नरम मिजाजी लोगों को आपका गर्विदा बनाएगी, आपके करीब लेकर आएगी, मोहब्बतें बांटने की चीज़। तो इसलिए हम दिलों को नरम करने के लिए, जिसमें नरमी होती है वो उसको जीनत बख्शती है। सुभान अल्लाह। तो यही नरमी दिलों में पैदा करने के लिए जी करनी चाहिए। और मेरी इस मौके पर गुजारिश ये है कि घर में जो बड़े होते हैं उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। रियासत माँ के जैसी होती है, रियासत को भी माँ बनना चाहिए। ये आज मेरा खास पैगाम है रियासत पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छा बात। तो जी नरमी दिलों में पैदा करने के लिए नात रसूल मकबूल भी सुनते हैं। तो हमारा जो पैनल है नात खानों का, उनकी जानिब बढ़ेंगे और देखते हैं कि वो क्या नात पेश कर रहे हैं। जनाब
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، یا جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت، اور جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے جس طرح ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ نرمی جو ہے، اب یہی وجہ ہے کہ نرمی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی تو ساری پریشانیاں اسی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ ملی خان صاحب، یہ نرمی اگر ہمارے اندر ہوگی ہر رشتے میں، جی ظاہر ہے مشکل پھر ہوگی ہی نہیں۔ جب آپ کسی سے درگزر کریں گے، کسی شیطان کسی پر غالب آیا ہوا ہے تو وقتی طور پر آپ ضرور ہے کہ اسی وقت حملہ کرنا ہے، آپ نے بھی اس کو کہنا ہے یہ کیا کہہ دیا ہوگا، کہ اس کے کچھ عرصے بعد آپ اس کو سمجھائیں یا بتائیں، پھر شاید یہ ہمارے گھروں میں جہاں جہاں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ آپ نے بالکل تمام مسائل کا حل بتا دیا، سوال میں حل بتا دیا۔ حل یہ ہے کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے، آپ کی بیوی بولے یا شوہر بولے تو بیوی خاموش،
تھوڑی سی خاموش ہو جائے، اور اگر بیوی بولے شوہر تھوڑا سا خاموش ہو جائے، باپ اور ماں بات کرے تو بیٹا اور بیٹی تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لے، تھوڑی دیر کے لیے جو سکوت اختیار کریں گے، کسی بھی جگہ فوری جواب ہوتا ہے نا وے، اور ادھر سے وے اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اس میں تھوڑا صبر کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وقار اختیار کریں، تؤدہ اختیار کریں، تأنی اختیار کریں، یہ سب الفاظ ہیں حدیث کے، ان سب کو ہم اختیار کریں گے، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان سب کے سب خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایک دوسرے کو برداشت کی تلقین کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے عدم برداشت کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ یسبق حلمہ جہلہ، کہ آپ کا برداشت آپ کے عدم برداشت پر ہمیشہ سبقت کرتا تھا۔ اس برداشت کی وجہ سے، یعنی ہم تو گفتار کے غازی ہیں نا، آپ کردار کے غازی تھے، آپ کے اس کردار کی وجہ سے احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ سیسبق حلمہ جہلہ، اس صفت کو دیکھ کر آپ گواہ رہی ہے بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیًّا وَرَسُولًا، کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ برداشت، یہ صبر، سکوت، تھوڑا سا خاموش ہو جائے، فوری جواب نہ دیں۔ پلیز یہ سب سے ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں کہ گھروں میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، برداشت کریں، جلدی جواب نہیں دیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نماز ادا کرتے ہیں سب، اور تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، خاص طور پہ ننھے منھے بچوں کا جن کا پہلا روزہ ہے، ان کے ساتھ گفٹس بھی جائیں گے اور خوب انجوائے کیا روزہ ہے نا۔ تمام علماء کا شکریہ، مجھے اور اسامہ بھائی کو اجازت دیجیے، اور سٹار کوئزر اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اس سیٹ سے اجازت دیجیے، اب دوسرے سیٹ پہ جائیں اور سٹار کوئزر دیکھیے، اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ گھنٹے کے بعد سحر کی نشریات۔ جناب، تقریری مقابلے کے بعد اب ہمیں تلاش ہے سٹار کوئزر کی، اور سٹار کوئزر کے لیے ہمارے ساتھ آج بھی 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں۔ نام ہے جناب طاہر جدون، بختاور صابر اور عظیم اللہ شریف، جن کو ہم نے بے، واو اور لام کے ٹائٹلز دیے ہیں۔ ویلکم۔ اور جیسے کہ ہم نے سحری میں کیا تھا اور ہم ڈیلی کر رہے ہیں، ویسے ہی آج بھی ہوگا۔ ایک بزر راؤنڈ ہے اور ایک ریپڈ فائر ہے۔ بزر راؤنڈ میں سوال کروں گی، جو پہلے بزر بجائے گا وہ سوال کا جواب دے گا۔ کوشش کرنا کہ سوال پورا سن لیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا تو +10، غلط جواب پر -10 ہو جائیں گے، تو سمارٹلی آپ نے پلے کرنا ہے۔ بزر راؤنڈ میں کر لوں آج ججز؟ مسئلہ تو نہیں ہے کوئی؟ میں بزر راؤنڈ کرتی ہوں، آپ ریپڈ فائر کریے گا۔ تو جناب سٹارٹ کریں پھر۔ فٹ بال اور ہاکی میں کیپٹن کی شناخت کیسے کی جاتی ہے؟ لام۔ آرم بینڈ سے۔ آرم بینڈ پہن۔ بالکل صحیح جواب۔ جارج اسٹیفن دنیا کی سب سے پہلی ریل گاڑی کا موجد تھا، یہ بتائیں اس نے کتنے سال کی عمر میں اپنا نام لکھنا سیکھا تھا؟ اینی گیس؟ 17 برس کی عمر میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال کس ماہ میں ہوا تھا؟ آپشنز جی بے۔ رمضان میں۔ بالکل صحیح جواب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کا فریضہ کس نے سر انجام دیا؟ واو۔ حضرت علی۔ غلط جواب۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناشتے کا لغوی مطلب کیا ہے؟ بے۔ بھوک مٹانا۔ خالی پیٹ۔ اب میری ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں۔ خالی پیٹ افطار میں بیٹھے ہوئے یہی۔ اچھا، نبوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کس شخص نے کی؟ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ۔ غلط جواب۔ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور بھی ہے، ان کا اصل نام، ان کے والد کا نام، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ نبی ہوں گے؟ مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے جی۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، حضرت آمنہ اور عبداللہ والد کا نام۔ والد کا نام آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے، وہ نبی نہیں ہوں گے یہ بھی صحیح ہے۔ والدہ کا نام میں نے نہیں پوچھا تھا، ان کا اصل نام۔ لیکن آپ نے جو ہے 80% صحیح جواب دیا، اس لیے یہ صحیح ہے آپ کا جواب۔ ویسے ان کا نام محمد ہوگا۔
خشکی کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ بے. یہ کیچوا. غلط. ہاتھی. یوم تکبیر کس دن منایا جاتا ہے؟ واو. 28 مئی. بالکل صحیح جواب. دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. بالکل صحیح جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق ہے؟ لام. بھائی. بالکل صحیح. بھائی. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ بے. ابو بکر. بالکل صحیح جواب. CNG کس کا مخفف ہے؟ لام. کمپریس نیچرل گیس. بالکل صحیح. حج میں پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نہیں سنا، ویسے چلیں جواب دیتے ہیں. حج میں حاجی جو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں انہیں صحیح کہتے ہیں. بالکل صحیح جواب. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو بزر راؤنڈ ہے یہ اختتام کو پہنچا، اور ابھی کیلکولیٹ کر کے میری جو ٹیم ہے وہ بتائے گی کہ آج کے راؤنڈ کے ونر کون سے ہیں. ریپڈ فائر اب آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں نے تو اپنا کام کر لیا ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ پہلے یہ والے راؤنڈ کے آنسرز دیتے ہیں، ہم ذرا دیکھ لیں کون ہے ونر. اچھا تھوڑا مجھے تو آج لگا انٹرسٹنگ تھا. ہاں بہت بہتر تھا، سحری سے تو بہت بہتر تھا. سحری سے بہت. تو جناب ریزلٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور ٹیم بے نے 40 پوائنٹس لیے ہیں، ٹیم واو نے 10 اور ٹیم لام نے 20 پوائنٹس. تو یعنی کہ آج کے راؤنڈ کے ونر ہمارے ٹیم بے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں کہ بے کی تیاری ریپڈ فائر میں کتنی ہے. ریپڈ فائر کا مطلب جلدی زیادہ سے زیادہ سوالوں کے صحیح جواب. 60 سیکنڈز میں پاس بھی کر سکتے ہیں، اس میں -10 نہیں ہوں گے. اگر نہیں جواب آتا پاس کر دیں. سٹارٹ کریں ہم. سٹارٹ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے برس کی عمر میں وفات پائی؟ 63 سال. بالکل صحیح جواب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بیت اللہ شریف کی چابی مستقل طور پر دی؟ پاس. پاکستان کے کس شہر کو شیروں کا شہر کہا جاتا ہے؟ گجرانوالا. غلط جواب. پاکستان کی پہلی خاتون سائنسدان کا نام بتائیے. پاس. انگریزی حرف آئی اور جے کے اوپر موجود نقطے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاس. بلیک ڈیتھ کس بیماری کو کہا جاتا ہے؟ بالکل صحیح جواب. کرکٹ کی تاریخ میں کتنے ٹیسٹ میچ ٹائی ہوئے اور کن کن ٹیموں کے درمیان ہوئے؟ ساقی زمزم کس کو کہا جاتا ہے؟ پاس. بیت اللہ کے گرد پہلا طواف کس نے کیا؟ آدم علیہ السلام. غلط جواب. فرشتوں نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے وقت آپ کی 6 سال. عمر کتنی تھی؟ ٹائم. صحیح. جی تو واو تیار ہیں آپ؟ ریڈی؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. قرآن پاک کے کس سپارے میں زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ 30ویں سپارے میں. کتنی صورتیں؟ نہیں کاؤنٹنگ نہیں پتا. زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ پاس. مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام بتائیں. پاس. دنیا کے سب سے طویل ترین نظم کون سی ہے؟ پاس. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ پاس. پاکستان کے کس شہر کو نور محل بھی کہا جاتا ہے؟ پاس. قیام پاکستان کے اعلان کے بعد قائد اعظم کب پہلی بار پاکستان آئے؟ پاس. قاضی بروتھا ڈیم کے کس دریا پر واقع ہے؟ پاس. دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام کس ملک میں ہے؟ پاکستان. سندھ اس موقع سندھ تاس کس کے دور حکومت میں ہوا؟ پاس. بس ٹائم از اپ. اچھا مدثر بھائی تھوڑا سا یہ بتا دیا کریں کہ یہ صحیح جواب ہے یا غلط؟ جی سوال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال جو ان کا تھا کہ آبپاشی کا نظام پاکستان وہ صحیح تھا. وہ صحیح تھا. ٹھیک ہے. اب ٹیم لام سے سمیہ آپ کریں گے. اور آدھا جواب ان کا وہ بھی ٹھیک تھا. ہاں آدھا جواب. 30ویں پارے کی. چلیں نیکسٹ اب آپ لوگ ریپڈ فائر ایک اور رہتا ہے. جی وہ بھی کر لیں مدثر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اونٹنی کا نام کیا ہے؟ کسوہ. جواب درست ہے. سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوہ کا ذکر ہوا ہے؟ پاس. حضرت آدم کے پہلے بیٹے کون تھے؟ حابیل. غلط. امام دارالحجرہ کس کا لقب ہے؟ پاس. ایک اسٹیو جاب ایک امریکی تھا، وہ کس کا بانی تھا؟ ایپل. جواب درست. کس اسلامی ملک کا جھنڈا کبھی سرنگون نہیں ہوتا؟ سعودی عرب. درست.
دنیا کے کس ملک میں چوئنگم پر پابندی ہے؟ سوئٹزرلینڈ۔ غلط۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ کتے۔ جواب درست۔ پاکستان کے مغرب میں کون سا ملک واقع ہے؟ ایران۔ درست۔ پاکستان کے کن علاقوں میں مارش ایریا کہا جاتا ہے؟ پاس۔ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی میں قرار مدثر سوری ٹائم جناب ختم ہو گیا ہے۔ مقابلہ تھا انٹرسٹنگ، ریزلٹس اب آئیں گے سامنے جس سے پتہ چلے گا کہ کون اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کر رہا ہے، یہ ہماری ٹیم ہمیں بتائے گی۔ پہلا تو جو ہمارا راؤنڈ تھا وہ ٹیم بے یعنی کہ طاہر جدون نے جیتا تھا۔ اب یوں رہا ہے ماوش کہ بے کی تیاری زیادہ تھی، بے کی تیاری زیادہ اور ایسا ہی یہ تو ٹائی ہو گیا ہے ٹیم بے اور ٹیم لام کے درمیان، دونوں کے 70 پوائنٹس ہیں اور ٹیم واو کے 30۔ لیکن ٹیم بے اور ٹیم لام کے لیے اب ایک سوال ہے، بزر راؤنڈ ہوگا، جو پہلے جواب دے گا وہ۔ لیکن میری بات سنیں نا، ٹیم انہوں نے پہلا راؤنڈ تو انہوں نے جیتا تھا نا ٹیم بے نے، تو کیا ہم اس کی بیس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اب ہم ایک سوال کریں گے۔ جیسے ایک ہاف ہوتا ہے ہاکی فٹ بال میں، ایک جیت رہا ہوتا ہے، دوسرے نے 2 گول کر کے برابر کر لیا تو میچ تو برابر ہو گیا۔ تو پھر آپ لوگ بتائیں گے کہ کون اگلے راؤنڈ میں جائے گا۔ آپ بزر آپ کریں سوال، آپ لوگ بزر بجانا۔ اب ذرا سوال غور سے سنیے گا، لام اور بے بزر کے ساتھ ہے۔ مائنس نہیں، بس اب جس نے سوال کا جواب دیا وہ دیا اور جس نے غلط جواب دے دیا وہ اس کے مائنس کے ساتھ ہی وہ ہار جائے گا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ مینار پاکستان کی لمبائی کتنی ہے؟ یار کوئی آسان سوال کر لیں۔ یہ آسان سوال ہے، جس نے آواز دوست بھی پڑھی اس کو بھی یہ معلوم ہوگا۔ اچھا مجھے نہیں پتا۔ میں خیال میں دوسرا سوال کر لیتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر کا نام کیا ہے؟ جی اسٹیٹ بینک کے پہلے گورنر جنرل کا نام تھا، آپ نہ بزر بجاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا ویسے۔ نہیں جواب آ رہا ہے ان کو جواب۔ 5 4 زاہد حسین۔ جواب درست ہے آپ۔ ویری نائس، کیا بات ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ ان کو نا جواب پتا ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے ایک ٹائم پہ یہ تھوڑا سا بھول جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بہت مبارک ہو طاہر جدون، آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ اب آپ جو نیکسٹ آپ کا مقابلہ ہوگا نا وہ سب ونرز کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے اور اچھی تیاری کریں۔ آپ نے کہا تھا کہ بے سے بسم اللہ شروع ہوتی ہے۔ بالکل، کیا بات کر دی۔ چلیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔